الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، انسان کو اللہ نے اس طرح کا بنایا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان اکیلا رہ کر زندگی گزارے یہ انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ انسان کو انسان اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے انسیت حاصل ہوتی ہے۔ ما سمی الانسان الا لانسه وما القلب الا لانه يتقلب، کہ انسان کو انسان اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے انسیت حاصل ہوتی ہے۔ اب آدمی رہتا ہے تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ رہتا ہے۔ اب ایک گھر وجود میں آتا ہے، اسی طریقے سے انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، وہ گھر بناتے ہیں، اس کے نتیجے میں محلہ وجود میں آتا ہے۔ تو زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کی ضرورت ایک دوسرے کو ہمیشہ پڑتی رہتی ہے۔ پھر یہ ضرورتیں جب زیادہ ہوتی ہے، وسیع ہوتی ہے، تو اتنے زیادہ وسیع تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے ایک جو ہے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، اولاد کو والدین کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر ایک انسان کو چونکہ زندگی گزارنا ہے، زندگی گزارنے کے اسباب کے لیے اس کو تجارت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں سے میل جول کی، معاشرت کا وجود ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کا آپس کے اندر ملنا جلنا، آپس میں رہنا، اور اس ملنے جلنے کے نتیجے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق جو عائد ہوتے ہیں، اس کا تعلق معاشرت سے ہے۔ اس کے بارے میں بھی شریعت نے رہنمائی فرمائی، جیسے شریعت کے دوسرے شعبوں کے متعلق قرآن و حدیث کے اندر ہدایات ہے، رہنمائی ہے، عبادات کے متعلق، اور اسی طریقے سے عقائد کے متعلق، معاملات کے متعلق، اخلاق کے متعلق، اسی طرح سے معاشرت کے متعلق کے بھی جو ہے شریعت کے اندر ہدایتیں موجود ہیں۔ قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اس معاشرت میں اس کا ایک جز جو ہے وہ پڑوس ہونا ہے، پڑوسی ہے، پڑوسی کے حقوق ہیں۔ انسان جب رہے گا تو اپنوں کے ساتھ رہے گا، انسانوں کے ساتھ رہے گا۔ اب اس رہنے سہنے کے نتیجے کے اندر ایک دوسرے سے سابقہ پڑے گا۔ اب اس دوسرے سے سابقہ پڑنے کے نتیجے میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور معاملات اس کے کیسے ہونے چاہیے، اس کے بارے میں جو ہے قرآن کے اندر ہدایتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہدایت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس کے اندر جو ہے اللہ پاک اس آیت کے اندر جو احکام ارشاد فرماتے ہیں، بندوں کو جو ہدایتیں دیتے ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسرے نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، تیسرے نمبر پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو،
رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ جہاں یہ سارے احکام دیے وہاں پر یہ بھی والجار ذی القربى والجار الجنب، کہ قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہی نہیں والصاحب بالجنب، تھوڑی دیر تمہارے پڑوس میں بیٹھنے والا، سفر کے اندر تمہاری سیٹ میں اس کی سیٹ تمہارے پاس ہے، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں، بس میں، گاڑی میں، اور مارکیٹ میں گئے کسی ضرورت کی بنا پر بیٹھنا پڑا، تھوڑی دیر وہ تمہارا ساتھی بن گیا بیٹھنے میں، اس کے حقوق کے بارے میں بھی کہا کہ اس کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ تو خیر، یہ پڑوسی کے بارے میں اللہ پاک نے یہاں ہدایت دی کہ رشتہ دار کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ اس میں اللہ نے یہاں دو باتیں، پڑوسی دو قسم کے بتلائے، والجار ذی القربى والجار الجنب، کہ ذو القربہ رشتے پڑوسی اور دور کا پڑوسی۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام سے دو تفسیریں منقول ہیں والجار ذی القربہ کے بارے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پڑوسی جو تمہارا پڑوسی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے، تو وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہیں، تو اب یہاں پر اس پڑوسی کے دو حق ہو جائیں گے۔ دو حق کی تمہیں رعایت رکھنا ہے، ایک تو پڑوسی ہونے کے حق کی، اور دوسری یہ کہ وہ پھر وہ رشتہ دار ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صرف پڑوسی ہے، مثلا کوئی غیر مسلم ہمارے پڑوس میں رہتا ہے تو اس کے پڑوسی ہونے کے ناطے ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، تو اب اس کے دو حق ہیں ہمارے اوپر۔ اس کے مسلمان ہونے کے ناطے اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اور ساتھ ساتھ پھر وہ پڑوسی ہے تو پڑوس ہونے کی وجہ سے اور اس کا حسن سلوک کا کرنے کا اس کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور وہ تیسرا وہ پڑوسی جو مسلمان بھی ہے اور تمہارا رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے تو تین حقوق کی رعایت رکھنا ہے، ایک تو پڑوسی ہونے کا حق، دوسرا مسلمان ہونے کا حق، اور تیسرا رشتہ دار ہونے کا حق۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، اس کے حقوق دوسروں کے مقابلے کے اندر بڑھ جائیں گے۔ بہرحال پڑوسی کیسا بھی ہو، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، رشتہ دار ہو یا پرایا ہو، بہرحال اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا قرآن نے حکم دیا، والجار ذی القربہ۔ اور دوسری تفسیر ذو القربہ کی یہ بتلائی کہ بھائی ایک تو وہ پڑوسی کہ جو تمہارا قریب ہے، تمہارے دیوار سے لگ کر اس کی دیوار ہے۔ والجار الجنوب کا مطلب یہ ہوگا کہ جو تھوڑا دور رہتا ہے اس کا بھی حق ہے، کہ ایک تو بالکل تمہاری دیوار اس کی دیوار سے لگ کر ہے، تمہارا دروازہ اس کے دیوار سے، اس کے دروازے سے کہ بالکل قریب ہے، اور دوسرا یہ کہ تھوڑا دور رہتا ہے۔ تو جیسے قریب کے رہنے والے پڑوسی کا حق ہے، محلے میں رہنے والے کچھ دور فاصلے پر رہنے والے پڑوسی کا بھی حق ہے۔ اس کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی قرآن نے تاکید کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے اس ہدایات کو اپنے ارشادات کے ذریعے واضح کیا کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق تمہارے اوپر بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کرتے رہے، یعنی پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ میرا یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں یہ حکم نہ آ جائے کہ پڑوسی بھی تمہارا وارث بنے گا۔ کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے مال میں اس کے وارث بنتے ہیں۔ تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل امین پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی مجھے اتنی تاکید کرتے رہے، مجھے یوں خیال آنے لگا کہ کل کو یہ حکم کہیں نہ آ جائے کہ جیسے تمہارے بیوی بچوں کا تمہارے مال میں وراثت میں حق ہے، ویسے پڑوسی کا بھی حق ہے۔ اگرچہ یہ حکم آیا نہیں لیکن اتنی تاکید کرتے رہے۔ اور ظاہر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ جو ان کو حکم دیتے ہیں اس میں ذرہ برابر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، جو جس کا حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ گویا حضرت جبرائیل آپ کو تاکید کر رہے ہیں بار بار پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم آرڈر مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو گویا اللہ کی طرف سے یہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے زیادہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن آپ نے امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ بات امت کو ارشاد فرمائی کہ پڑوسی کا تمہارے اوپر بڑا حق ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہ بھئی پڑوسی کا کیا حق ہے، پڑوسی کا یہاں تک حق ہے، ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے لیکن اس کو معمولی سی تکلیف بھی نہ پہنچائی جائے۔ کتنی معمولی سی تکلیف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر کی ہانڈی یہ تمہاری چگلی کھاتی ہے، تمہارے گھر کے باپ سے ہانڈی کی خوشبو سے تمہاری پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مطلب کیا کہ بھئی ہمارے گھر کوئی نویلٹی بن رہی ہے، کوئی نئی چیز بن رہی ہے، سیخ سموسے کباب بن رہے ہیں، بریانی بن رہی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کی خوشبو تو پڑوس میں جائے گی، اب پڑوس کے بچوں کی ناک میں بھی یہ خوشبو آئے گی، ان کا بھی جی چاہے گا کہ کاش یہ ہمیں بھی کھانے ملتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ باپ کو تو جو ہے وہ کیا ہے، اس پر تو پہرے لگائے نہیں جا سکتے کہ خوشبو وہاں تک نہ جائے۔ تکلیف نہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت ان کے گھر بھی بیچ دو تاکہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، ٹھیس نہ پہنچے کہ ہاں وہاں کیا بن رہا ہے اور ہم اس سے محروم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم سالن پکا لو تو اس میں تھوڑا پانی ملا لیا کرو تاکہ اس کے ذریعے تم تمہارے پڑوسی کے یہاں بھیج سکو۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالن اگر پانی نہ ڈالے تو گھر والوں کو ہی کافی ہو سکتا ہے، پڑوس میں نہیں دیا جا سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا پانی ڈال دو لیکن پڑوسی کے گھر جو ہیں وہ بھیجو۔ عامتاً ہمارے یہاں الحمدللہ رواج ہے، کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو پڑوس میں دی ہی جاتی ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ بھئی پڑوسی میں کٹو کٹی والا معاملہ ہے، پڑوسی کو دیں گے تو کچھ بچے گا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا پانی ملا دو، تھوڑا شوربہ زیادہ کر دو لیکن پڑوسی تک ضرور جو ہے وہ پہنچاؤ۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی زیادہ مقدار ہے نہیں، تھوڑی سی چیز ہے، اس کو کیا پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بکری کی کھوری ہے نا، بکرے کے پیر کے نیچے کا جو حصہ کھوری، وہ بھی بیچنے کے اندر دریغ نہ کرے، یعنی معمولی چیز بھی بیچ سکتے ہیں تو بیچ دے، یوں نہ کہے کہ اتنی معمولی چیز اس کو کیا بھیجا جائے۔ اور لینے والے پڑوسی کو بھی چاہیے کہ اس کی بھی قدر نہ کرے، باتیں نہ کرے کہ اتنے 2 سموسے بھیجے، 4 آدمی ہمارے گھر پہ آدھا آدھا سموسہ حصے میں آیا، معمولی سی مقدار بھی بھیجے تو اس کی قدر کرے اور پڑوسی کو معمولی مقدار بھیجنے میں بھی دریغ نہ کرے۔ خیر، تو پڑوسی کا یہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا۔ اب ظاہر ہے کہ جب شوربے معمولی سی تکلیف اس کو پہنچانا جائز نہیں تو دوسرے اور طریقے سے اس کو تکلیف پہنچانے کی کہاں گنجائش ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں۔ کہا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ نے دریافت فرمایا، کہا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔
بعض پڑوسی اس قسم کے اکھڑ قسم کے ہوتے ہیں کہ بیچارے پڑوسی ڈرے سہمے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا بچہ شرارت میں ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا نہ آئے، کبھی ان کے گھر کے سامنے کوئی کچرا وچرا نہ ڈال دے، ورنہ خیر نہیں۔ ہر وقت پڑوسی ٹینشن میں کہ صاحب بازو میں رہتے ہیں، وہ پتہ نہیں مزاج ٹھیک نہیں، لہذا کس وقت کون سی سوغات پہنچ جائے اس سے کانپتے رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، ایسا آدمی کامل ایمان والا نہیں ہے۔ لہذا پڑوسی کا صرف یہ حق نہیں کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، سلف لکھتے ہیں کہ پڑوسی کا یہ حق بھی ہے کہ اس کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کو برداشت کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا جائز ہے، پہنچاؤ تکلیف، لیکن اگر ناسمجھ بچے ہیں، کبھی کچھ ادھر ادھر کا ہو گیا، کبھی دروازہ کھٹکھٹا دیا، بعض شرارتی بچے بیل بجا دیتے ہیں، کبھی جو ہے سائیکل رکھی ہے ہوا نکال دی، معمولی سا کچرا ادھر ادھر ڈال دیا، اب تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو اس میں لڑنے بھیڑنے کی ضرورت نہیں، ہاں لیکن اپنے بچوں کی یہ تربیت ضرور ہونی چاہیے کہ پڑوسی کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن اگر پڑوسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو ذرا برداشت کیا جائے، اور معمولی سی ایسی چیز کے جو پڑوسی کے تکلیف پہنچنے کا سبب بنتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اب پڑوسی کے یہاں کوئی مجبوری ہے آ گئی، اب اس کی وجہ سے ہمیں کچھ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے۔ اب پڑوسی کا مکان بن رہا ہے، تعمیر ہو رہی ہے، تو اب عامتاً ظاہر تعمیر ہوگی تو اینٹیں بھی آئے گی، کپچے بھی آئے گی، لوہا بھی آئے گا، سیمنٹ بھی آئے گا، اور گرد و غبار بھی کچھ اڑے گا، تو ایسے موقع کے اوپر اب بیچارہ اس کی طرف سے تھوڑی تکلیف پہنچ جائے، ہمارا راستہ تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں اس کی وجہ سے گرد و غبار اڑتا ہے، کچھ آنگن گیلا گیلا سا رہتا ہے اس کے گھر کے مال بنانے کی وجہ سے، تو ایسے موقع پر پڑوسی کا یہ حق ہے کہ یہ مجبوری کی جو ہم اس کی طرف سے جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو ہم تھوڑا برداشت کریں، ورنہ عامتاً ہمارے یہاں مکانات پڑوسیوں کی مہربانی کے بغیر بنتا نہیں، معمولی چھوٹی سی چھوٹی باتوں کے اندر لڑائیاں، یہ نالی تیری میرے گھر کے آگے سے کیوں جائے گی، اب اس کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، یہ میرے گھر کے آگے کیوں اس طرح سے کچرا ڈالا، اس کے لیے لڑائی ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے کچھ تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی طرف سے پہنچنے والی تھوڑی سی تکلیف کو ہم برداشت کریں، اور ہر ایسے کام سے پرہیز کریں کہ جس سے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ اپنے استاد مولانا میاں صاحب کا نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے گھر گئے، اب کچا گھر تھا ان کا، گئے ہم وہاں پر تو وہ آم کا موسم تھا، پکے ہوئے آم کا چوسنے والے آموں کا موسم تھا، کہا مفتی جی آم چوسو گے؟ کہا کہ آم اور وہ بھی آپ کے ہاتھ سے ملے تو کیوں نہیں چوسیں گے، ضرور۔ تو ایک ٹوکری میں آم لا کے رکھے اور دوسری خالی ٹوکری رکھی حضرت نے، پھر جب جو ہے وہ آم کے بھائی جو چوس کا جو خالی ٹوکری تھی کہ بھائی اس میں گٹھلیاں اور چھلکے اس میں ڈالے جائے، جب آم کھا لیے تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ان کے شاگرد تھے، کہا حضرت میں اس کو باہر ڈالا ہوں، کہا کہ یہ چھلکے گٹھلیاں ڈالتے آتا ہے؟ کہا کہ حضرت چھلکے گٹھلیاں ڈالنا یہ کون سا فن ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ڈالتے آتا ہے؟ کہا کہ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ پھر حضرت نے وہ ٹوکری میں سے سارے چھلکے جو ہیں وہ چھلکوں میں سے گٹھلیاں الگ کی، چھلکے الگ کیے، اور پھر اس کے 3 حصے کیے، اور گھر مکان کے تینوں کونوں پر تھوڑی تھوڑی گٹھلیاں ایک طرف، تھوڑے چھلکے ایک طرف، الگ الگ جگہ کے اوپر ڈالے، پھر کہا کہ یہ مجھے سکھانا تھا تمہیں۔ پھر کہا حضرت نے کہ دیکھو اصل میں میں نے یہ اس وجہ سے تقسیم کیا اس کو، گٹھلیاں اور جو ہیں وہ چھلکے، تو اس وجہ سے کہ یہ بکریاں آئے گی
تو وہ چھلکے کھاتی ہے، گٹھلیاں نہیں کھائے گی، دونوں ایک ساتھ ہو گئے تو ان کو تکلیف ہوگی، تو چھلکے الگ کر دیے اور گٹھلیاں الگ۔ ہمارا یہ غریبوں کا محلہ ہے، بچے گٹھلیاں لے جائیں گے، اس میں سے گودا نکال کر سینک کے کھائیں گے، اور غریبوں کا محلہ ہے، اگر یہ ہمارے محلے کے غریب بچے ایک ساتھ اتنی زیادہ چھلکے آم کے اور گٹھلیاں دیکھیں گے تو ان کو یہ ہوگا کہ دیکھو یہ گھر والے کتنے خوش عیش ہیں، کتنے سارے آم انہوں نے کھائے ہیں، اور ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی کہ کاش ہمیں بھی اتنے زیادہ آم کھانے کو ملتے، اس لیے میں نے الگ الگ جگہ کے اوپر ڈالے۔ لہذا یہ جو ہے وہ کیا ہے، پڑوسی کا درد جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی پڑوسی کے بچوں کو ذرا سی بھی ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے، ٹھیس نہ پہنچے کہ بھئی میں گھر میں پستہ بادام لا رہا ہوں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہمارا پڑوسی بیچارہ جو ہے وہ اس حیثیت کا نہیں، تو اگر اللہ نے مجھے دیا تو پڑوس میں بھی دوں، اس کا حق ہے، لیکن اگر اتنا نہیں کہ پڑوسی کو نہیں دے سکتا تو کم از کم اتنا تو کرے کہ اس کے چھلکے جو ہیں وہ ظاہر میں نہ ڈالیں، تاکہ غریبوں کے بچے کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ لہذا اب ہونا یہ چاہیے ہمارا طرز کہ معمولی سی بھی پڑوسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی چیزیں جو اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے تو ہمارے پڑوس میں غریب رہتے ہیں، تو بھائی ہم وہ چیزیں گھر میں لاتے ہیں جو پڑوسی لا سکتا نہیں تو اس کو چھپا کر لائے، تاکہ اس کے غریب بچوں کو دل کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کو یہ نہ ہو کہ کاش ہمارا بچہ باپ بھی اتنا مالدار ہوتا تو اس طریقے کا لاتا۔ لہذا اتنی معمولی سی تکلیف بھی جب ہم احادیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی تکلیف سے بھی اپنے آپ کو بچائے، تو پھر بڑی تکلیفیں دینا، پڑوسیوں سے معمولی بات پر جھگڑا کرنا، اس قسم کا مزاج رکھنا کہ پڑوسی ہماری طرف سے ہر وقت ٹینشن کے اندر ہو، یا جان بوجھ کر پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا، اس کی شریعت کے اندر کہاں پر گنجائش ہوگی؟ ہمارے اسلاف کا تو یہ حال تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک اللہ والے کے یہاں گھر میں چور آیا رات کو اندھیرے کے اندر۔ اب ان کے گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، وہ بیچارے نے ادھر ادھر ٹٹولا پھانپے مارے، کچھ ملا نہیں۔ اب ان کے پاس بھی کچھ تھا نہیں، کملی اوڑھ کے کھڑے سو رہے تھے، شال اوڑھ کے۔ تو چور جہاں سے جا رہا تھا وہ شال نکال کے اس کے راستے میں ڈال دی کہ بیچارہ محروم نہ جائے، کم از کم جو ہے وہ اتنا تو جو ہے وہ لے کر جائے۔ تو یہ ہمارے سلف کا چوروں کے ساتھ یہ معاملہ تھا، اور ہمارا اپنوں کے ساتھ کیا معاملہ، یہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔